حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 کتاب المساقات میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب من رأى ان صاحب الحوض والقربۃ احق بمائہ. حوض کا مالک اور مشک کا مالک اپنے پانی کا زیادہ حق دار ہوتا ہے. جس شخص نے اس امر کو جائز قرار دیا اس کے بیان میں. اس باب کے تحت امام بخاری نے وہی بچے والی حدیث پہلے ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بچہ تھا، وہو احدث القوم، جو کہ تمام حاضرین میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا، اور جو بڑی عمر والے تھے والاشیاخ عن یسارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے کچھ پیا اور اس بچے سے کہا کہ اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ ما کنت لأوثر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاعطاہ ایاہ. یا رسول اللہ، آپ سے جو تبرک مجھے ملے میں اس تبرک کے معاملے میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، میں نہیں لینا ہے. تو اس حدیث سے امام بخاری نے اب یہ نیا مسئلہ ثابت کیا ہے کہ دائیں طرف بیٹھنے کی وجہ سے اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی پر حق حاصل ہوا، اور وہی زیادہ حقدار تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھے بغیر کسی دوسرے کو اس کا حق دینا پسند نہ کیا، اور اس نے اپنا حق روک لیا، کسی کو نہیں دیا. تو کوئی چیز روک وہی سکتا ہے جو مالک ہو، جو مالک نہ ہو وہ روک نہیں سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صاحب حوض، یہاں جو پیالہ ہے پانی کا، اس کو حوض پر قیاس کیا گیا ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ جیسے پیالے کے دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھنے کی وجہ سے پیالے کے پانی پر یہ بچہ حق ثابت ہو گیا اس بچے کا، اسی طرح جو حوض کے قریب ہوگا، جو نہر کے قریب جس کا پلاٹ، جس کی کھیت وغیرہ ہوں گی، تو قربت کی وجہ سے اس کو بھی پہلا حق حاصل ہوگا، اور وہ اگر پانی روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. لہٰذا وہ جو حضرت زبیر والا معاملہ پچھلی حدیثوں میں گزرا ہے، تو اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ ضرورت کا پانی لے لے، باقی اسے چھوڑ دے، تو یہ رسول اللہ نے مہربانی کی تھی اس بندے پر. جب اسے یہ بھی فیصلہ پسند نہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اپنا حق پورا حاصل کر، اور جتنا پانی تیرے کھیت میں رکتا ہے اسے روک لے، جو اس سے بڑھے گا وہ چھوڑ دینا پڑوسی کے لیے. دوسری حدیث اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأزودن رجالا عن حوضی کما تزاد الغریبۃ من الابل عن الحوض تزودان تمنعان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں قیامت والے دن اپنے حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو دور کروں گا.
بھگا دوں گا وہاں سے، پانی نہیں دوں گا انہیں۔ اور ایسے ہی بھگاؤں گا جیسے اجنبی اونٹ کو اپنے حوض سے بھگا دیا جاتا ہے۔ تم اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہو عرب کی عادت کے مطابق، عرب کے رویے کے مطابق، یہ محاورے کے طور پر جملہ بولا گیا ہے کہ جیسے تم لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہو اور تمہارے گھاٹ پر جب کسی کا اونٹ آتا ہے تو تم اسے بھگا دیتے ہو، اسی طرح میں حوض کوثر سے اپنے غلاموں کو پانی کے جام پلاؤں گا، حوض کوثر کے پیالے پلاؤں گا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں اپنے حوض سے دور کر دوں گا، بھگا دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے دور کریں گے؟ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھی ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے حوض کے قریب سے بھگا دیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے کسی کو۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیلمہ کے مخصوص ساتھی ہی مراد ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو، حوض کوثر سے اسے پانی نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ حوض کوثر کے جام ان لوگوں کو ملیں گے جو عقیدہ ختم نبوت پر اتنے راسخ ہوں گے کہ دوسری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوں گے۔ جو بندہ مومن عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا بندہ اس کا دعویٰ سن کر کہے اگر تو نبی ہے تو پھر معجزہ دکھا، اس سے معجزے کا مطالبہ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ معجزے کا مطالبہ کرنے والا ایمان پر نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گنجائش رکھ دی کہ اگر یہ معجزہ دکھا دے گا تو نبی ہے۔ کوئی ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، فضاؤں میں چل کر دکھائے، آگ میں کھڑا ہو کر دکھائے، پانی پر پیدل چل کر دکھائے، پھر بھی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ اس کے منہ پر مارا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی دوسرے کے ساتھ بھی، نہ کسی سے یہ دعویٰ سنا جائے گا، نہ کسی دعویٰ کرنے والے کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 کذاب آئیں گے، ہر کوئی کہے گا میں نبی ہوں، اللہ نے میرے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے سارے نبی بشارتیں دیتے گئے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، ہمارے بعد نبی آئے گا، اور اس نبی نے یہ خبر دی ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقتوں پر 100 جان سے قربان کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہی لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبریل امین ہے، لیکن جس بے ایمان کو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرت ہوئی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میرے پر وہی جبریل لے کر آیا۔ کسی نے ٹیچی فرشتہ رکھ لیا، کسی نے کوئی اور فرشتہ رکھ لیا، کیونکہ سچی وہی ہوتی تو وہ فرشتہ آتا نا جو سارے نبیوں کے پاس آیا، لاکھوں نبیوں کے پاس ایک ہی فرشتہ آیا ہے۔ اب جو نبی آ رہے ہیں تو ان کے پاس نئے نئے فرشتے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ ڈرامے باز آ رہے ہیں، یہ کذاب آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض سے لوگوں کو بھگاؤں گا، دور کروں گا۔ تو اپنے چیز سے روک وہی سکتا ہے نا جو مالک ہو، کسی چیز سے جو مالک نہ ہو وہ منع نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، جس کو چاہیں پلائیں، جس کو چاہیں بھگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب حوض میرا، پانی میرا،
بندے میرے تیرا کام ہے پلانا، تو بس پلائے جا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مالکانہ حقوق دیے ہیں، جسے دیں دیں، جسے نہ دیں نہ دیں۔ یہ حساب و کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالکانہ حقوق عطا فرمائے ہیں۔ جو اپنے چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے وہ رکھے، کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیامت والے دن کا منظر بتایا کہ میں یہ کروں گا۔ اب بھی کوئی کہے کہ کل کا پتہ نہیں انہیں کہ کیا ہونے والا ہے، رسول اللہ تو صدیوں بعد کی بات بتا رہے ہیں کہ قیامت والے دن میں ایسا کام کروں گا۔ اگر اسے غیب کا علم نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ کون سا علم کہو گے؟ اس علم کی پھر قسم آپ بتا دیں اگر یہ غیب نہیں ہے تو۔ کہ قیامت والے دن حوض کوثر جب لگے گا تو میں کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے بھگاؤں گا، اور یہ خبر بالکل سچی ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے ایسا ہونے والا ہے، ہوگا۔ تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں دی ہیں، اور اس محبوب نے پھر جتنی خبریں چاہیں اپنے غلاموں کو دے دی۔ اس کی مہربانیوں سے غیب کی باتیں اس کے غلاموں تک پہنچ گئیں، اور ابھی تک لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوا کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں۔ اگلی حدیث حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر، لو ترکت زمزم او قال لو تغرف من الماء لکان عینا معینا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر یعنی سیدہ ہاجرہ پر، کہ جنہوں نے زمزم کے چشمے کو حد بندی کر دی، اسے روک لیا، اگر نہ روکتی تو یہ پانی جاری ہو جاتا، بہتا رہتا، اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ فرمایا لو لم تغرف من الماء، اگر پانی کو اپنے مشکیزے میں نہ بھرتی، لکان عینا معینا، تو یہ پانی جاری ہوتا، تب تک جاری رہتا جب تک ہاجرہ اسے رکنے کا نہ کہتی۔ اللہ رحم کرے حضرت ہاجرہ پر کہ انہوں نے اسے زم زم کہہ کر روک لیا تو یہ رک گیا، اور پھر اتنی ہی جگہ تک رہا، نہ روکتی تو ساری زمین پر پھیل جاتا، عینن معینن ہو جاتا، جاری چشمہ ہو جاتا۔ فاقبل جرہم، تو اس وقت پھر قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، فقالو، انہوں نے کہا اتأذنین ان ننزل عندک، کیا تو ہمیں اجازت دیتی ہے کہ یہاں تیرے پاس اس علاقے میں ہم بھی ٹھہر جائیں، قیام کر لیں؟ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعم، ہاں میں اجازت دیتی ہوں، ولا حق لکم فی الماء، لیکن تمہارا پانی میں کوئی حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا ہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا تھا، اور اس قربت کی وجہ سے اس پانی کی وہ مالکہ تھی۔ آپ نے قبیلہ جرم کو کہا کہ پینے کو دوں گی لیکن چشمے کی مالک میں ہی ہوں، تمہیں اس چشمے کا ملک حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس معاہدے پر قالوا نعم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کرنے کو تیار ہیں، تو وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو پچھلی حدیث کے ساتھ ملاؤ۔ پچھلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر میں کچھ لوگوں کو بجاؤں گا، بھگا دوں گا، پانی نہیں دوں گا۔ مستقبل کی خبر ہے، آنے والے وقت کی خبر ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلی بات کہی کہ جب چشمہ زمزم کا پھوٹا تھا تو اس وقت حضرت اسماعیل کی ماں نے اس کی حد بندی کی اور اسے روکا تھا، اگر نہ روکتی تو مائع جاری ہو جاتا۔ جو سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس وہاں قیام کی اجازت لینے، قیام کے لیے آئے تھے، وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔
انہوں نے سیدہ حاجرہ کے سے پوچھا، پھر وہاں پر قیام کیا۔ سیدہ حاجرہ نے انہیں اجازت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پانی میں تمہیں کوئی ملک حاصل نہیں ہوگا۔ جتنی ساری باتیں ان کی آپس میں ہوئیں صدیوں پہلے، کون آیا سیدہ حاجرہ کے پاس، کیا کہا اس نے سیدہ حاجرہ کو، پھر جواباً سیدہ حاجرہ نے کیا کہا، ساری خبریں تو میرا نبی دے رہا ہے۔ ادھر زمانہ مستقبل کی خبر دی پہلی حدیث میں، اور یہاں گزرے ہوئے زمانے کی خبر دی، اور جو وہاں خبر دی وہ بھی حق ہے، جو ادھر خبر دی وہ بھی حق ہے۔ تو پھر تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ماضی کے زمانے سے کچھ چھپا کے رکھا ہے، نہ آنے والے زمانے سے کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ اولین و آخرین، سابقین و آخرین، پہلے گزرے ہوئے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ، گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ، اس زمانے کا کوئی ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رکھا، سب کچھ عطا فرما دیا، سارے علم عطا فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اس کے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو پانی کا قریبی ہوتا ہے وہ پہلا حق رکھتا ہے۔ اس عنوان پر اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک وہ ہے جو اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو زائد پانی کو روک لینے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا الیوم امنعک فضلی، آج میں اپنا فضل تجھے نہیں دوں گا، کما منعت فضل ما ان لم تعمل یداک، جیسے اپنی ضرورت سے زیادہ پانی تو نے لوگوں کو نہیں دیا، حالانکہ وہ پانی کوئی تیرے ہاتھ کی کمائی نہیں تھی، میں نے ہی تجھے دیا تھا، اور میرا دیا ہوا تو نے آگے میرے بندوں سے روکا، تو آج میں اپنا فضل تجھ سے روک لوں گا۔ پانی نہ دینا، پانی سے منع کرنا اتنا بڑا گناؤنا جرم ہے۔ اسی باب میں حضرت علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم البخاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص قریب المرگ تھا، اس کے بدن سے روح نکل رہی تھی، مرنے کے قریب تھا، سکرات الموت میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ پوچھنے کا مطلب دوسروں کو بتانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کس وقت کیا دیکھتا ہے میرا نبی یہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ ظاہری چیزوں کے علاوہ بھی کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتا تھا نا، ان کو جنوانے کے لیے آپ نے سوال کیا کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 فرشتے مجھ سے دور ہو رہے ہیں، 2 سانپ میرے قریب آ رہے ہیں، خیر کم ہو رہی ہے، شر بڑھتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ مرتے مرتے آخری لفظ جو اس کے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ پتہ چلا رسول اللہ سے مدد مانگنا کفر نہیں، ایمان ہے، ورنہ اس کے آخر وقت میں رسول اللہ اسے ٹوک دے کے نہ صرف اللہ سے مدد مانگ، مرتا مرتا شرک پہ نہ مر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا، پتہ چلا کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا کفر شرک نہیں، بلکہ رسول اللہ کی مدد حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نے جو پھینکا ہے وہ تو نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا ہے، تو رسول اللہ کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ اس کے تھوڑے عمل کو قبول کر لیں، اس کے زیادہ گناہوں کو معاف کر دے۔ دعا دیکھیں کیسی رحمت عالم نے فرمائی۔ دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سارے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں عمل اس کے تھوڑے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے تھوڑے عمل کو قبول کر لے۔
اور زیادہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ فرشتے جو دور جا رہے تھے نا وہ میرے قریب آ رہے ہیں، جو سانپ میرے قریب آ رہے تھے وہ دور جا رہے ہیں، خیر کم ہو رہی تھی اب بڑھ رہی ہے، شر بڑھ رہا تھا اب کم ہو رہا ہے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ یہ ہے میرے محبوب کی مدد کا نتیجہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی یوں کایا پلٹتے ہیں، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ٹھیک ہے، جو سانپ قریب آ رہے تھے وہ دور جا رہے ہیں، جو فرشتے دور جا رہے تھے وہ قریب آ رہے ہیں، خیر کم ہو رہی تھی اب بڑھ رہی ہے، شر بڑھ رہا تھا اب کم ہو رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بھی بتا وہ جو تھوڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھوڑی ہیں، وہ یہ نہیں جانتا وہ کون سی ہیں؟ بولے جانتا ہے نا، لیکن پوچھنے کا مطلب حاضرین کو بتانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس نیکی نے آج اس کا کام کیا ہے۔ وہ تھوڑا عمل جو تیرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو تھوڑا عمل ہے نا میرا وہ یہ ہے کہ میں پیاسوں کو پانی پلاتا تھا، میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا، اور میں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، باقی گناہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پانی پلانے کا عمل تھا اس عمل کو اللہ نے پھر قبول فرما لیا اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری پر، قربان جائیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ سارے حاضرین کی توجہ اس طرف دلا دی کہ پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن گئی، لیکن در حقیقت گناہوں کی بخشش کا سبب پانی کی نیکی نہیں بنی، رسول اللہ کی نگاہ کرم بنی، کیونکہ وہی نیکی تھی جو قبول نہیں تھی اور انجام بد ہو رہا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے تھوڑا عمل بھی قبول کر لیا، زیادہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہونے اور نہ ہونے کا فرق کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہونے اور نہ ہونے کا فرق کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے مغفرت طلب کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، ان کے دامنے رحمت سے رحمت کے چھینٹے مل جائیں، تو زندگی بھر کے زیادہ گناہ معاف، تھوڑے عمل قبول۔ اور اگر وہ مہربانی نہ فرمائے تو پھر عملوں کی قبولیت نہیں ہوتی، پھر انجام برا ہے۔ لہذا نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما